جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ہے۔ امام شبلنجی نے اس کو لکھا ہے، نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار، ان کی کتاب ہے۔ امام شبلنجی اہل سنت و جماعت کے بڑے عالم گزرے ہیں یہ ہیں، اور پھر انہی سے لے کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، اور امام ابن حجر عسقلانی نے الصواعق المحرقہ میں بھی لکھا۔ 3 حوالے ہو گئے اور مستند اور زبردست حوالے۔ کہتے ہیں حضرت محمد بن مسلم رحمہ اللہ، یہ تابعی میں سے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت عند جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اذ اتاہ حسین بن علی ومعہ ابنہ وہو محمد ومعہ ابنہ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں میں موجود تھا۔ حضرت مسلم محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ، صحابی رسول ہیں، جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ان کے پاس حضرت امام زین العابدین آئے۔ اذ جاءہ علی ومعہ ابنہ محمد، ان کے پاس امام زین العابدین آئے اور ان کے پاس امام زین العابدین کے گود میں ان کا بیٹا تھا، ان کا نام محمد تھا۔ یہ ہے محمد الباقر، ان کا بیٹا تھا۔ تو امام زین العابدین جب آئے، جابر بن عبداللہ تشریف فرما تھے، وقد کفا بصرہ، اور یہ اس وقت کی بات ہے حضرت جابر بن عبداللہ آخری وقت میں آپ نابینا ہو گئے تھے، آپ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اور یہ بھی رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ یہ اچھی بات، یہ یاد آئی تو یہ بھی اگر مجھے یاد رہا تو یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے، تو حضرت امام زین العابدین جب اپنے بیٹے کو لے کر آئے تو فرمایا کہ قبل راس عمک، بیٹے اپنے چچا کی پیشانی کو بوسا دو۔ تو حضرت امام محمد امام باقر رحمہ اللہ چھوٹے چھوٹے پاؤں سے حضرت جابر بن عبداللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قریب گئے اور پیشانی کو چوما۔ تو آپ نے پوچھا من ہوا، یہ کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا میں علی ہوں اور یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ تو جب سنا کہ یہ آپ کا بیٹا محمد ہے، فضمہ الیہ، حضرت جابر بن عبداللہ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا یا محمد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئ علیک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کیا ہے، تمہیں سلام کہا ہے، تم تک سلام پہنچایا ہے۔ قال، انہوں نے کہا کیف کذالک، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء علی ومعہ الحسین، میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، ان کے ساتھ امام حسین بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب دیکھا اور فرمایا اے علی، یہ جو تمہارا بیٹا ہے حسین، اس کا ایک بیٹا ہوگا، اسمہ علی، اس کا نام علی ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب لوگ محشر کے میدان میں پہنچیں گے، یوم القیامت ینادی مناد لیقم سید العابدین امام المتقین، جب قیامت قائم ہوگی تمام لوگ محشر میں موجود ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اماموں کے سردار اور عابدین کے سردار، زاہدین کے سردار، متقین کے سردار کھڑے ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امام زین العابدین کھڑے ہوں گے۔ تمہارا یہ جو بیٹا ہے نا، یہ علی، امام زین العابدین یہ تو لقب ہے نا آپ کا، اصل نام آپ کا علی ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارا بیٹا علی، یہ کھڑا ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ پہچان لو، اس کا مقام و مرتبہ جان لو۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مقام و مرتبے کو سنا، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ رسول اللہ نے فرمایا اتنا ہی بس نہیں ہے، اس بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا، حسین کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ میں نے بتا دیا۔ اس علی نام کے بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اسمہ محمد،
اس کا نام محمد ہوگا۔ فرمایا کہ اس کا مقام و مرتبہ بھی عابدین والا ہوگا، زاہدین والا ہوگا۔ وہ اپنے زمانے میں اتنا نور بکھیرے گا، اتنی ہدایت ڈالے گا کہ ساری گمراہی ختم ہو جائے گی اس زمانے سے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام کیا ہوگا؟ فرمائے اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد جابر بن عبداللہ کی جانب رسول اللہ متوجہ ہوئے، فرمائے یا جابر، اے جابر تم اس سے ملاقات کرو گے، تم اس سے ملو گے، اور فرمائے جب تم اس سے ملنا تو میرا سلام اس تک پہنچانا، میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مجھے اعتماد تھا، اور میں آج ہی کے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ زین العابدین کا بیٹا ہو، اس کا نام محمد ہو، اور پھر وہ میرے پاس آئے، اور رسول اللہ نے مجھے جو سلام کی امانت دی ہے وہ امانت میں دے کر سرخ روح ہو جاؤں۔ تو آج مجھے موقع مل گیا، رسول اللہ کا سلام پہنچا دیا۔ فرمائے اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے سنا ہے؟ بے شک وہ جانتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں کے دماغوں میں بھی تو کیڑا ہوتا ہے نا، تو اس کیڑے کو دور کرنے کے لیے، اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہ سوال بھی کیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنی جانب سے کہہ دی ہو سکتا ہے کہ من گھڑت بات کہہ دی ہو۔ تو جابر بن عبداللہ نے فرمایا بے شک میرے آقا کو معلوم تھا کہ یہ سوال بھی ہونا ہے، تو اس کی بھی دلیل میرے آقا نے دے دی تھی، اس کی نشانی بھی میرے آقا نے دے دی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اے جابر جب تم محمد سے ملو تو میرا سلام کہہ دینا، اور جس دن تم سلام کہہ دو گے تم سمجھ جانا کہ تمہاری عمر ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد تمہارا وصال ہو جائے گا۔ فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اس سلام کے تبادلے کے بعد 3 دن کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ کتنی غیب کی خبر ہے، گن سکتے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ رسول اللہ نے غیب کی خبر دی امام مولا علی کو کہ تمہارا یہ جو بیٹا ہے اس کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا۔ ایک غیب کی خبر، اور اس کا نام علی ہوگا۔ 2 غیب کی خبر، اور پھر قیامت کا معاملہ ہوگا تو وہ سرداروں میں، متقین کے سرداروں میں اٹھائے جائیں گے۔ 3 غیب کی خبر، اور پھر فرمایا کہ پھر اس بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں ہوگی۔ 4 غیب کی خبر، اور اس کا نام محمد ہوگا۔ 5 غیب کی خبر، اور فرمایا جابر تم اس سے ملو گے۔ 6 غیب کی خبر، اور پھر تم اس سے سلام عرض کرنا۔ 7 غیب کی خبر، اور فرمایا جب تم سلام کر لو گے تو تمہارا وقت وصال قریب ہو جائے گا۔ 8 غیب کی خبر، ایک واقعے میں 8 غیب کی خبر ہے، اور یہ واقعہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے، اس کے حوالے میں دے چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر جانتے ہیں۔